من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البدري الحقي الاتهامي الدافع الشاف الأواكي الودان لسولات الأزالي مولد الحق بالحق بالقاسم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الحساب وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد سئل عن قوله تعالى فلنحيينهم حياة طيبة فقال علی علیہ السلام هي القناة صلوات علیہ محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کے لیے جس مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا ہے، یہ الفاظ خدائے فطاحت مولائے بلاغت غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کے مختصر سے جملے کے جواب میں ارشاد فرمائے۔ ویسے تو نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ ایسا ہے جو اس پر انسان غور کرے، فکر کرے اور اپنا عقیدہ اور اپنا عمل اس بنیاد پر قائم کرے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات نے جہاں جہاں قرآن کی آیتوں کو استعمال کیا ہے یا قرآن کی تفسیر کی ہے، وہ بالکل ایک الگ رخ ہے جو قرآن فہمی اور نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی بعض جگہوں پر بلکہ اکثر جگہوں پر مولائے کائنات نے خود ہی ایک بات کہی یا دوران خطبہ کسی آیت کو استعمال کر لیا، لیکن کچھ موقع ایسے ہیں جہاں قرآن مجید کی تفسیر اس قرآن ناطق نے کی، اور واقعاً وہ مقامات ہیں کہ آپ اگر اور تفسیروں کو اٹھا کر دیکھیں تو دفتر کے دفتر ایک طرف اور مولائے کائنات کا ایک جملہ ایک طرف، اسی سلسلے کی ایک کڑی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ مولائے کائنات کا بکھرا ہوا کلام سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا اور اس کا نام سید رضی نے نہج البلاغہ رکھا، اور یہ سید رضی کی بصیرت اور یہ سید رضی کی بلند نگاہی کہ انہوں نے کلام امیر کو ادبی پیرائے میں پیش کیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا کہ طاہر القادری صاحب نے کسی تقریر میں یہ کہا کہ نہج البلاغہ اس لیے معتبر نہیں ہے کہ اس میں سلسلہ روایت نہیں، تو میں
نہج البلاغہ کا طالب علم، میں نے فوراً کہا کیا آپ نے ان کتابوں کو قبول کر لیا جس میں سلسلہ روایت موجود ہے؟ ہماری کتب اربع، اصول کافی، تہذیب، استفسار، مولا یعظم الفقیہ، یہ وہ احادیث کے مجامع اور مجموعے ہیں کہ جس میں راویوں کا پورا سلسلہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس راویوں کے سلسلے کے باوجود غیروں میں ان مجموعوں کی پذیرائی نہیں ہے، لیکن نہج البلاغہ کا چرچا لکھنؤ یونیورسٹی سے لے کر الازہر یونیورسٹی تک ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ عربی ادب کے طور پر، دیکھیے عربی ادب کی میں بات کر رہا ہوں، تھیولوجی کی نہیں، یہ تو زبان ہے، کوئی کسی مذہب کی زبان نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات کہ اب لوگ فارسی کو کسی مذہب کی زبان سمجھ لیں یا اردو کو کسی مذہب کی زبان سمجھ لیں، لیکن زبان کسی مذہب کی نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا جان محترم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو سید رضی کی بصیرت تھی، انہوں نے دیکھا جہاں راویوں کا ذکر ہے، کیونکہ وہاں مذہبی طور پر کتاب پیش کی گئی تو آپ نے قبول نہیں کیا، کہا ہم راویوں کا تذکرہ نہیں کریں گے، ادبی طور پر پیش کریں گے، اس لیے کہ کلام خود اپنے ہونے کا پتہ دیتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے۔ اب کبھی وقت ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو کبھی تفصیل سے سناؤں گا، لیکن اس وقت اتنا کہ ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ نہیں ہے، انہوں نے 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی اور خطبات میں مقامات سجدہ تک کی نشاندہی کر دی۔ میں کیا کر رہا ہوں سمجھیے گا، یعنی کہ میں جب بات کر رہا ہوں، یعنی جس طرح سے قرآن میں مقامات سجدہ ہیں، بھائی کلام پورا خدا کا، لیکن کچھ ایسے موقع آ گئے کہ خالی پڑھو نہیں سجدہ بھی کرو، تو ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ میں ایسے خطبوں کی نشاندہی کی کہ ادیبوں کو یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے کہ بلاغت کیا ہے، فصاحت کیا ہے۔ صلوات ہے محمد کہ یعنی اس منزل پر چلا گیا کلام کہ جہاں پر آدمی اور پھر کس طرح اس کے مقدمے میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی، لیکن اس وقت جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ نہج البلاغہ سید رضی نے جمع کی، اس نہج البلاغہ نام رکھا، ادبی انداز میں پیش کیا، گویا کہ یہ ادب کا جزدان ہے، عقائد کا قرآن ہے۔ فرمائیے گا ادب کا جزدان ہے، عقائد کا قرآن ہے، ہیں سب باتیں، لیکن کہا کہ تم فیصلہ کر کے آؤ کہ کیا یہ کسی بندے کا کلام ہے؟ سارے علماء فیصلہ کر رہے ہیں کہ فوق کلام خالق تحت کلام مخلوق، یہ کلام خود اپنے ہونے کا پتہ دے رہا ہے کہ خالق کے کلام سے نیچے ہے لیکن مخلوق کے کلام سے اوپر ہے۔ تو جو ادیب گواہی دے دیں کہ یہ خالق کے کلام کے نیچے اور مخلوق کے کلام سے اوپر ہے، وہاں راویوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات ہے کہ محمد والے یہ میں گفتگو اس پس منظر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک ایسے مرد مومن کے ہی سال ثواب کی مجلس ہے جس کی شخصیت ایک نفیس شخصیت، جس کو اچھی مجلسیں سننے کا شوق، اچھے شعر سننے اور سنانے کا شوق آپ کے سامنے، اور پھر عباس بے کے حوالے سے، یعنی جس کا نام جڑ گیا ہو سرکار وفا سے، تو جو ہماری بات محترم، یعنی یہ واقع انسان کی شخصیت کے لیے چار چاند ہے کہ اسے یاد ہی کیا جائے غازی کے حوالے سے۔ اور جو ہمارا محترم دوبارہ میں نے اس نہج البلاغہ سے گفتگو کو ذریعہ بنایا ہے جہاں 238 خطبے ہیں مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے، اور 1 کم 80، یہ میں بار بار
یہ نمبر اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ نوجوان دوستوں کے ذہن میں نمبر بھی رہے اور ان کو نہج البلاغہ پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو۔ 238 خطبے، 1 کم 80، 79 خطوط، عہد نامے اور وصیت نامے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، چھوٹے چھوٹے جملے، جس میں کہ ایک جملہ بھی اگر انسان زندگی کا مقصد بنا لے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب۔ اس کلمات حکمت کا 229 نمبر کا یہ کلمہ، سئل عن قولہ تعالی، سوال کیا گیا مولا کائنات سے پروردگار کے اس قول کے بارے میں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، ہم ضرور بے ضرور تمہیں حیات طیبہ عطا کریں۔ اب یہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا سوال کیا گیا کہ علی حیات طیبہ کیا ہے؟ ہر آدمی ایک کامیاب زندگی چاہتا ہے نا، یہی تو ہے نا۔ میں نے اس سے قبل کی مجلس میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی، لیکن پھر ایک مرتبہ اپنی یادوں کو تازہ کیجیے۔ میں آپ کی فکر کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ آپ میں جوڑوں کا مطالعہ بیدار ہو جائے اور آپ بھی جا کر ان حوالوں کو جا کر دیکھیں کہ ہر آدمی کامیاب زندگی کی تلاش میں، حیات طیبہ کی تلاش میں ہر آدمی سرگردہ اور پریشان ہے کہ اسے کامیاب زندگی ملے، اسے بھی، اس کی اولادوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی، اور اس کے لیے وہ تقویٰ کرتا رہتا ہے کہ حیات طیبہ عطا ہو۔ لیکن جب مولا کائنات جیسے شخص سے حیات طیبہ کے متعلق پوچھا گیا، جس نے وقت آخر یہ کہا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا، تو جب وقت آخر کامیابی کا اعلان کرے، حالانکہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ کامیاب، کعبے میں پیدا ہونا کامیابی، آغوش رسول میں آپ کھولنا کامیابی، بستر رسول پہ سونا کامیابی، نصرت رسول کرنا کامیابی، رسول کا بھائی ہونا کامیابی، زوج بطول ہونا کامیابی، حسین کا باپ ہونا کامیابی، زینب کا باپ ہونا کامیابی، علم ہاتھ میں ہونا کامیابی، قلم ہاتھ میں ہونا کامیابی، غدیر کا مولا ہونا کامیابی، ہر چیز کامیابی ہے۔ لیکن اس نے آغاز میں نہیں بلکہ آخر میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا اور سب کو آئینہ دکھایا کہ خالی انجام پہ ناز نہ کرو، انجام بھی تو دیکھو۔ صلوات دے کہ محمد علیہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا علی طیبہ کیا ہے، تو خدا کی قسم ہے پتہ کتنی کتابیں اس پر لکھی جائیں اور توضیح و تشریح کی جائے کہ حیات طیبہ کیا ہے۔ کیا ہے القناعت، یہ قناعت ہے، یہ قناعت ہے۔ قناعت کے لیے شاید نوجوان دوست اس طرح سے متوجہ نہ ہو پائیں، بزرگ بہتر جانتے ہیں، لیکن اپوزٹ لفظ کو میں پیش کروں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ قناعت کے مخالف جو لفظ ہے وہ حرص و لالچ۔ بھائی توجہ کیجیے گا، یعنی سب کچھ مل جائے لیکن اگر آدمی لالچی ہے تو کبھی مطمئن زندگی نہ گزارے گا، اور مختصر سا آلودہ ہو لیکن اگر دولت قناعت ہے تو ڈر ڈر کی ٹھوکریں نہ کھائے گا۔ صلوات دے محمد والے قناعت پر مجھے رکنا نہیں ہے، میں تو وہ آیت پڑھوں جس آیت کا جز ہے یہ ٹکڑا، یہ سورہ نحل کی آیت ہے اور جس کا ذکر ابھی جو میں زینب ہوا اناؤ میں وہاں میں نے ذکر کیا تھا، مربوط تھی یہ بات، لیکن بہرحال یہ آیت بار بار غور کرنے کی ہے کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی تم میں سے عمل صالح انجام دے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اب بلاغت قرآن دیکھیں، اسی پیغام کو سورہ عصر میں پیش کیا دوسرے لفظوں میں، لیکن وہاں ایمان و عمل صالح نہ ہونے کا خسارہ بیان کیا، ایمان و عمل صالح نہ ہونے کا نقصان بیان کیا، سورہ نحل میں اس کا فائدہ بیان کیا۔
بھائی توجہ کیجیے گا، وہاں کیا ہے؟ وَلَسْنَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. یہاں انسان کو صنفوں میں بانٹا نہیں. ظاہر بات ہے کہ انسان میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، لیکن سورہ نحل میں لفظوں کو بدل دیا کہ جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے عورتوں میں سے ہو چاہے مردوں میں سے ہو، اگر وہ مومن ہے تو حیات طیبہ دیں گے، وہ اس کے نہ ہونے کا نقصان ہے. یہ ایمان و عمل صالح کا فائدہ ہے. صلوات دے کے محمد میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، اور یہ آیت سورہ نحل کی آیت ہے، اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا پرلطف واقعہ ہے. اور یقیناً حیات طیبہ کی آیت آئی کا، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ تو ویسے 97 یا 96 نمبر کی آیت ہے، لیکن بات شروع ہوتی 95 سے، 95 نمبر کی آیت ہے. ظاہر بات ہے کہ تفصیلی گفتگو نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. دیکھو ہرگز عہد الہی کو سستی قیمت پر نہ بیچو. اچھا یہاں یہ مفہوم کبھی کبھی لوگ نکال لیتے ہیں کہ دین کو سستے پر نہ بیچو، مہنگے پر بیچو. ایک سلوات دیجیے ذرا محمد آل محمد. ہوتا تو میں بتاتا، پھر بھی میں یاد دلا دوں آپ کو کہ شاید میں نے کوئی مجلس یہاں پڑھی ہے، یہاں نہیں پڑھی، تو پھر بھی یہ قول آپ کے ذہن میں رہے کہ مولا کائنات نے جابر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا جابر قوام الدین والدنیا باربع، کہ دین و دنیا کا قوام. اب لفظ قوام کی مجھے وضاحت نہیں کرنی ہے. حاصل جو ہے وہ 4 لوگوں پر، دین و دنیا دونوں کی کامیابی 4 لوگوں پر ہے. پہلے عالم اپنے علم پر عمل کرے، دوسرے نہ جاننے والا پوچھنے میں شرم نہ کرے، تیسرے مالدار اپنے مال کو نیک کاموں پر خرچ کرے، چوتھے فقیر اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ نہ دے. کہنے کا مطلب یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ سستے اور مہنگے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے بھی دین کو دنیا کے بدلے بیچا تو سستا بیچا، چاہے جتنی قیمت پر بیچے. ایک سلوات ہے کہ محمد عالم. ایک اور سلوات پڑھیے آپ ذرا محمد عالم. ایک اور سلوات پڑھنے آپ ذرا. جتنی بڑی قیمت پر وہ سستا ہے بنسبت دین کے. تو یہ آیت اس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی فَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. عہد الہی کو سستی قیمت پر نہ بیچو. کیا مطلب؟ حضرموت کا رہنے والا ایک شخص آیا اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر پیغمبر اسلام کے پاس، اور اس پڑوسی کا نام ہے امرؤ القیس. یہ وہ شاعر نہیں، یہ دوسرا. امرؤ القیس کی شکایت لے کر حضرموت کا ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کے پاس کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوسی نے میری زمین کو غصب کر دیا ہے، لیکن معاشرے میں اس کی ماندان اتنی ہے کہ اس کے خلاف لوگ گواہی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو پناہ مانگنی چاہیے اس رتبے اور عہدے اور منصب سے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف گواہی دیتے ہوئے ڈرے. ایک سلام دے دیجیے محمد والے. دیکھیے یہ روزانہ کا مسئلہ ہے کہ چونکہ معاشرے میں پیسے کی وجہ سے یا علم کی وجہ سے یا مثلاً جو ہے کسی بھی وجہ سے ایک مقام ہے، تو اس مقام پہ اگر غلطی بھی ہم کر رہے ہیں
تو لوگ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ اسے اگر اس کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ تو کھا جائے گا، کیونکہ وہاں لفظ احترام ہے کہ معاشرے میں اس کا احترام اتنا ہے، تو اس احترام سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ غلطی پر گواہی نہ دیں، اس لیے کہ غلطی پر گواہی نہ دینے کی وجہ سے انسان میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور فرعونیت انسان کو جو ہے سوائے جہنم کے، یا رسول اللہ پڑوسی نے میری زمین کو غصب کیا اور معاشرے میں اس کا رتبہ اور مرتبہ ہے، اس لیے وہ لوگ اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے۔ تو پیغمبر نے کہا اسے بلاؤ، سے حاضر کیا گیا، کہا تو نے اس کی زمین غصب کی ہے؟ کہا نہیں۔ پیغمبر نے کہا قسم کھاؤ، یہی طریقہ ہے اسلام میں کہ وہ جو ہے گواہ پیش کرے مدعی، اور یہ جو ہے مثلا مقابلے والا مطالعہ جو ہے کو تو خلاف ہے تو وہ قسم کھائے، جو طریقہ ہے۔ اب جیسے ہی پیغمبر نے کہا قسم کھاؤ، وہ جو بیچارہ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قسم کھانے میں دیر نہیں کرے گا۔ توجہ کیجیے گا، یا رسول اللہ یہ دین وین کا خیال نہیں کرتا، یہ بہت جلدی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ گفتگو پیغمبر کے سامنے کیا ہو رہی ہے، یا رسول اللہ یہ جھوٹی قسم کھا لے گا۔ اب پیغمبر نے کہا کہ دیکھو یا تو اس کے خلاف گواہ لاؤ یا اس کی قسم پہ بھروسہ کرو۔ توجہ کیجیے گا، اسی لیے یہاں کی عدالتوں کے بعد ایک عدالت وہاں بھی لگے گی، یہاں تو جھوٹی قسم اور جھوٹے گواہ چل جائیں گے، لیکن وہاں جو عدالت لگے گی وہاں غیر گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں انسان کے اعضاء اور جوارے خود اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں آپ ذرا محمد وعلی محمد۔ یا رسول اللہ یہ جھوٹی قسم فوراً کھا لے گا۔ یہ ساری تفصیل آپ کو تفسیر نمونہ ملے مومن.com پر آپ کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تفسیر نمونہ 27 جلدوں میں یا 20 جلدوں میں جو ہے بڑی حد تک قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں کے لیے تشفی کا ذریعہ ہے۔ میں احتیاط اس لیے کر رہا ہوں کہ اب بھروسہ کسی کا نہیں۔ ایک سلوات بھیجنے آپ ذرا محمد والے اس لیے کہ جب تک پوری کتاب نہ پڑھ لی جائے اس وقت تک آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا لکھ جائے۔ ایک سلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت میں اس بات کی وضاحت نہ کر پاؤں گا، لیکن عزیزان محترم جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹی قسم کھانے کا ماہر ہے، اب ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا یا تو اس کی قسم پر بھروسہ کر یا گواہ لا۔ مدعی کو تو پیغمبر نے خاموش کیا اور یہ قسم کھانے کو تیار۔ اب یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے مذہب، یہ ہے مجلس، یہ ہے دین کی گفتگو۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا قسم کھانے میں جلدی نہ کر۔ اب یہ آیت ہے کہ فَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ہرگز عہد الہی کو سستے میں نہ بیچو۔ بھائی توجہ کیجیے گا، وہ ایک مختصر سی زمین کے لیے جھوٹی قسم کھانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن چونکہ کافر نہیں تھا مومن تھا اس لیے پیغمبر نے مہلت دی۔ بھائی میں یہی مجلس پڑھ کے جا چکا ہوں نا کہ جب یزید نے کہا وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، بلکہ 19 میں نے گفتگو کی تھی کہ یزید نے یہ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مالک الملک وہ ہے جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے۔ تو اسی دربار یزید میں جناب زینب نے اسی سورہ آل عمران کی آیت پڑھی تھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہرگز کفار یہ گمان نہ کریں کہ ان کو جو مہلت مل رہی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے، نہیں، کفار کے لیے مہلت خیر نہیں ہے بلکہ یہ ان کے گناہوں میں اضافے کے لیے
ایک سلوات پڑھ دیں آپ ذرا. توجہ فرمائیں. تو دیکھیے لفظ دونوں کے لیے وہی، اسے بھی مہلت اسے بھی مہلت، لیکن کافر کو جو مہلت مل رہی ہے اور وہ گناہ میں جب چاہیں گے رسی کھینچیں گے، فرعون کی طرح، حامان کی طرح، نمرود کی طرح، صدام کی طرح، جب چاہیں گے. یہاں مہلت دی جاتی ہے، لیکن کافروں کو مہلت ملتی ہے گناہ میں ڈوبنے کے لیے. لیکن جو مومن کو مہلت ملتی ہے وہ نانا کی مہلت تھی. بھائی توجہ کیجیے گا کہ جو اس کو منقلب کر دیا، اور یہ نواسے کی مہلت تھی کربلا میں. بھائی توجہ کیجیے گا. دیکھیے جہاں بھی رمق اگر ہے ایمان کی تو مہلت سے فائدہ حاصل کرتا ہے آدمی. تو آپ بھی ان مجلسوں کو مہلت سمجھیے اور اس آئینے میں اپنی اپنی تصویر دیکھیے، لیکن آئینہ توڑنے کی ناکام کوشش نہ کیجیے، اپنے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے. محمد قسم کھانے کو تیار. اور اسی یہیں پر میں جملہ کہتا ہوں کہ معصومین علیہ السلام کے دور میں جن لوگوں نے معصومین کو اپنے جیسا سمجھ کر اگر قسم کھانے کی بات کہی بھی تو معصومین نے کہا یہ جائیداد لے کر چلا جا، ہم اللہ کے نام کی قسم نہیں کھائیں گے. اس لیے کہ اس میں جلالہ اور اس میں پروردگار کی اہمیت کیا ہے یہ ہر آدمی نہیں جانتا. کہ جب چاہا خدا کا نام بیچ میں لے آئے اور جو کریں گے مطلب ایک مرتبہ کہا کہ ٹھہر جا، تجھے میں مہلت دے رہا ہوں، قسم کھانے میں جلدی نہ کر، جا سوچ کر آنا تب قسم کھانا. اللہ اکبر، یہ ہے رحمت للعالمین کی بات کا. جا آرام سے. اب وہ آیا دوسرے دن، پھر اب دوسرے دن آیا ہوتا ہے، مدعی بھی آیا کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب پیغمبر کی دی ہوئی مہلت نے اثر کیا. کہا یا رسول اللہ میں اقرار کرتا، کاش ہم سب کو اپنے گناہوں کے اقرار کی توفیق ملے. یا رسول اللہ میں اقرار کرتا ہوں. اور یہاں پر میں ہمیشہ کبھی کبھی خطیب اکبر کا یہ جملہ حافظہ محمد اظہر صاحب کا پیش کرتا ہوں کہ مولا کائنات کے دور کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے آخرت کا اتنا یقین دلا دیا تھا لوگوں کو کہ وہ دنیا کی سزا کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتے تھے، آخرت کی سزا سے بچ جاتے تھے. تو جو کریں یعنی جب آدمی کو معرفت ہو جاتی ہے تو وہ پھر دنیاوی سزا دینے کو تیار ہو جاتا ہے. وکلا بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان فہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اگر کسی کے اوپر مقدمہ چلا قتل کا اور ایک دن آیا یہ کہ جج نے کہہ دیا کہ جرم تو ثابت ہے، تو جب تک فیصلہ نہیں ہوا ہے تب تک دعا یہ ہوتی ہے کہ باعزت بری ہو جائے. لیکن جب یہ ہوا کہ قتل ثابت ہے تو اب انہی گھروں میں یہ دعا ہونے لگتی ہے. بھائی توجہ کیجیے گا کہ اب جرم تو ثابت ہو گیا لیکن عمر قید ہو، عمر قید نہیں، عمر قید ہو، سزائے موت نہ ہو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ مجھے آپ بتائیں کیا بات ہے. اس لیے کہ جب سزا کا یقین ہو جاتا ہے تو آدمی چھوٹی سزا کو لے لیتا ہے، بڑی سزا کو چھوڑ دیتا ہے. یہی ہوا جب مولا نے آخرت کا یقین دلا دیا تو لوگ دنیاوی سزا کے لیے تیار ہو گئے، آخرت کی سزا سے اپنے کو بچا لیا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. وہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں کہ عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے جرم کیا ہے اور مجھے پاک کر دیجئے. تو وہاں مہلت کیسی دی جا رہی ہے؟ ولادت کے بعد آنا. بچے کو لے کر کے آئی، کا رزق دینے کے بعد آنا. آخرت کا یقین ہے کہ یعنی یہی پاک کر دیجیے، آخرت سے بچا لیجیے ہمیں. تو بہرحال پیغمبر نے اس شخص کو مہلت دی اور اس مہلت کے نتیجے میں وہ شخص آیا اور اقرار کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کی زمین غصب کی ہے، لیکن چونکہ مجھے علم نہیں ہے کہ اس کی کتنی زمین ہے. جب آدمی منقلب ہوتا ہے تو اثر کیا ہوتا ہے ایمان کا؟
بھائی کل تک کیا تھا کہ نہیں جھوٹی قسم بھی کھانے کو تیار، پیغمبر کے سامنے جھوٹ بھی بولنے کو تیار، لیکن اب مہلت نے جب اثر دکھایا توجہ کیجیے گا تو کہہ رہا یا رسول اللہ مجھے زمین اس کے لیے ہے لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ اس کی کتنی زمین ہے، اس لیے اس سے کہیے کہ اس کی جتنی ہے اتنی لیں گے۔ یہ ہے منقلب ہونا، یہ ہے ایمان و عمل صالح کی منزل۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے ومن عمل صالحا فلا تشتروا سے شروعات ہوئی اور یہاں تک آئی کہ جب یہ منقلب ہو گیا تب ایمان و عمل صالح کا فائدہ پروردگار بتا رہا ہے کہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں کہ اب وہ قناعت کا جذبہ اس میں پیدا ہو گیا کہ کم زمین پر بھی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، خصبی ہی زمین زندگی کے لیے نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجیے گا کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں علم ہے، اسے جتنی لینا ہے لے لے، اور اس نے اپنی جو زمین تھی لے لی۔ اب دیکھیے جب آدمی منقلب ہوتا ہے تو کہا یا رسول اللہ یہ تو اس کی تھی جو اس نے لی، لیکن اس سے کہیے کہ اتنی ہی اور لے لے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، اب ظاہر بات ہے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اتنے دن تک ہم نے اس کی زمین سے استفادہ بھی تو کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى بابا نے بلند نعرہ صلی اللہ تو یہ ہے وہ منزل فکر کہ جہاں ایمان و عمل صالح کی توضیح و تشریح کی جا رہی ہے کہ دیکھو لوگوں کے اوپر غلط ناجائز، لیکن آپ اندازہ لگائیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ایک ایمان و عمل صالح رکھنے والا ایمان و عمل صالح کے بعد ایسا منقلب ہو سکتا ہے تو جو کل ایمان ہو وہ کیا ہوگا؟ بھائی توجہ کیجیے گا، اور جو عمل صالح کی اس منزل پر ہو، بھائی حیات طیبہ اسے مل رہی ہے کہ جس کے پاس ایمان و عمل صالح ہے، اور ہماری جانیں قربان اس کے اوپر کہ جب جانے لگا خندق میں تو نبی نے کہا آج کل کفر کے مقابل میں کل ایمان جا رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اور جب آنے لگا تو کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو اس کی حیات طیبہ کا کیا کہنا؟ صلوات دیجیے محمد محترم، دامن وقت میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسا پانے ہوگا کہ جو طلب بھی کرے گا تو اپنے لیے کچھ نہیں، لیکن قناعت خدا کی قسم جہاں قناعت تو عام مومنین کے لیے قربانی ہے آل محمد کا، غیروں کا لینا کیا، اپنا لٹا دے۔ اور ظاہر سی بات دیکھیے وہی بات، جیسا ایمان ہوگا ویسا رد عمل ہوگا۔ اسی لیے اس کے قبل ایک مجلس پڑھنے میں آیا تھا تو میں نے وہاں اسی خندق کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ دیکھیے امر کے سینے سے مولا کے اترنے کا جو منظر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اتر گئے کہ لعاب دہن سے گستاخی کی تھی، تو دیکھیے ہر واقعے کو اس آیت اور حدیث کے پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، معصومین کی کردار خوشی کی گئی ہے مختلف انداز سے۔ کچھ ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو اسی طرح سے یہ لعاب دہن والا مسئلہ ہے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ جب ایمان و عمل صالح کی وجہ سے آدمی منقلب ہو جاتا ہے تو جو کل ایمان ہو، توجہ کیجیے گا، بظاہر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ نفس شامل نہ ہو جاتا، لیکن یاد رکھیے گا جب آپ تحقیق کریں گے تو شاید کوئی ریفرنس بڑا آپ کو نہ مل پائے۔ اسی لیے آپ ہر چیز کو آیت اور حدیث کے سائے میں دیکھیے کہ جو کل ایمان بن کر جا رہا ہو اس کا نفس شامل ہی کہاں ہوگا جو سینے سے اترے۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں، جب ایمان و عمل صالح
غالب کر دیتا ہے تو جس کا وجود ہی ایمان ہو، تو اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، علی اس لیے نہیں اترے کہ لعاب دہن سے گستاخی کی تھی، بلکہ علی اس لیے اترے کہ بتانا چاہ رہے تھے کہ علی کا اختیار ہے جو موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے دشمن کو مہلت دیتا ہے کہ بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا۔ صلوات دے کے محمد والے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، زور کہہ رہا ہوں کہ مستند احادیث کے مقابلے میں واقعے کو پرکھا جائے گا کہ اس مزاج حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ توجہ کیجیے گا، اسی طرح سے کوئی بھی حدیث آج فیشن ہو گیا کہ جس کو جو جملہ پسند آیا معصومین کے نام سے ایس ایم ایس کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، عجب عجب ذوق ہے، عجب عجب انداز ہے، تو یہ حوالہ بھی پوچھ لیا کیجیے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اگر کسی مشہور اور مستند حدیث کے مقابلے میں کوئی واقعہ آئے تو اس کو بھی پرکھیے، اور کوئی حدیث آئے تو اس کو بھی پرکھیے۔ دیکھیے کردار کی تبلیغ بہت اچھی ہے، لیکن کوئی معصومین کو اپنے اوپر قیاس نہ کرے۔ اب اگر آپ متوجہ ہو گئے تو میں دو حوالے دے کر کے ربط مسائل دے دوں گا اور تفصیلی مجلس پھر کبھی انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اس حوالے سے دو مقامات ہیں، ایک واقعہ ہے سورہ منافقون کے حوالے سے اور ایک ہے سورہ تغابن کے حوالے سے۔ سورہ منافقون اور سورہ تغابن یہ یکے بعد دیگرے۔ ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے ذکر خدا سے غافل نہ ہو جانا، اور سورہ تغابن میں ہے کہ مال اور اولاد فتنہ۔ یہ بھی نہج البلاغہ کے حوالے سے بات ہے، پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل شیئر کروں گا، اس وقت نہیں۔ میں ظاہر بات ہے کہ 10 منٹ کے اندر مجھے اپنے بیان کو تمام کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوں، لیکن میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو تفصیل سے سناؤں گا۔ اور یہ بھی نہج البلاغہ کا جز ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ فتنے سے پناہ نہ مانگا کرو۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ آخری امام کی زیارت میں من فتن الزمان کہہ تو دیتے ہیں، لیکن مولا کائنات کا یہ قول ذہن میں رہنا چاہیے کہ فتنے سے پناہ نہ مانگا کرو، بلکہ فتنے کی گمراہیوں سے پناہ مانگا کرو۔ اس لیے کہ قرآن میں مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے۔ کیا تمہیں دونوں چیزیں نہیں چاہیے جو پناہ مانگ رہے ہو؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد، نہیں اس کی گمراہیوں سے۔ تو اس سورہ منافقون کی آیت میں یہ ہے کہ ذکر خدا سے تمہیں مال و اولاد غافل نہ کر دے، تو اس کی تفسیر میں تفسیر نمونہ میں ہے کہ ایک بہت بڑے آیت اللہ رحیم کے عالم یہ سورہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، سورہ منافقون پڑھ رہے ہیں روز جمعہ نہ بھی پڑھیے تب بھی ریکمینڈ یہی کیا گیا ہے کہ ظہر بھی پڑھیے تب بھی سورہ جمعہ اور منافقون پڑھنا مستحب ہے، یعنی ظہر میں بھی آپ اگر یاد رہے تو آدمی پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تلاوت کر رہے تھے، اب وہ جمعے کی جماعت ہو یا ظہر کی جماعت ہو، جب اس آیت پر پہنچے کہ مال و اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے، ان کا بیٹا تھا مریض۔ جب اس آیت پر پہنچے تو اس آیت کی تکرار تھی۔ جب نماز تمام ہوئی تو مامومین نے پوچھا کہ سرکار آیت کی تکرار کیوں کر رہے؟ کہ آیت یہ کہہ رہی تھی کہ مال و اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے، اور میرا بیٹا تھا مریض۔ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو مجھے اپنا بیٹا یاد آیا، اور میں نے ان لوگوں میں اپنے کو سمجھا کہ جن کو مال و اولاد خدا کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اس لیے میں نے خدا سے پناہ مانگی۔ اب تفسیر واقعے کی تفسیر اس تفسیر میں جا کے دیکھیے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی یاد کو دل سے نکالا
اور جب یاد دل سے نکل گئی تب سورہ مکمل کیا. یہ ہے سورہ منافقون. اور سورہ تغابن میں ہے کہ مال و اولاد فتنہ یعنی امتحان کا سبب. اب اسی تفسیر میں کہ مال و اولاد امتحان کا سبب ہے رسول خطبہ دے رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. ایک دم سے امام حسین داخل ہوئے, رسول نے خطبے کو منقطع کیا, امام حسین کو اٹھایا اور یہ آیت پڑھی کہ مال و اولاد فتنہ یعنی امتحان کا سبب ہے. لیکن کتنا فرق ہے امت میں اور آل محمد میں کہ اگر وہ آیت اللہ اپنے بیٹے کو یاد کریں تو یاد خدا سے غافل ہو جائیں, اور یہاں نبی دوران خطبہ اگر حسین کو نہ اٹھائیں. صلوات دیجیے محمد وعلی محمد. صلوات دیجیے. عزیزان محترم, اب اس کے بعد تفسیر نمونہ میں یہی نہیں کہا, خطبہ ہی نہیں, پیغمبر نے سجدے کو بھی طول دیا امام حسین کے لیے. دیکھیے واقعاتی مجلسیں واقعات کی صورت میں سننا اور ہے, لیکن قرآن و نہج البلاغہ کے سائے میں توجہ فرما رہے ہیں کہ اب پیغمبر نے اپنے سجدے کو طول دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نماز میں یاد کرنا ذکر خدا سے غفلت کا سبب ہے. بھائی توجہ کیجیے گا. اور آل محمد کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو فراموش کرنا غفلت ہے. تو یہ اور ہیں وہ اور ہیں. یہ دیکھیے کہ جو میں نے سارے حوالے دیے ہیں, یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کہیں کہ تبلیغ نماز ہونا چاہیے, تبلیغ روزہ ہونا چاہیے, کردار کی بات ہونی چاہیے, لیکن گریا پر حسین کی قیمت پر نہیں. اس سال پتہ نہیں کہاں سے بغیر ریفرنس اور حوالے کے تفصیلی کوئی حوالہ نہیں آیا, اور یہ باتیں منسوخ کر دی گئی کہ امام حسین نے کہا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور مجھ پر روتا ہے وہ شمر اور میرے قاتل سے زیادہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو تبلیغ نماز کیجیے, لیکن گریے کی مستند حدیثوں کے مقابلے پر اگر اس طرح کی حدیث آئیں تو انہیں چیک بھی کر لیجیے. میں جو بات کہہ رہا ہوں تو فرمائیں اور محترم, اس لیے کہ کامل الزیارات پڑھیے, مستند ترین کتابیں پڑھیے, جہاں ایک دو دفعہ نہیں بار بار کہا گیا کہ گریا پر حسین کیا ہے. اور خود نہیں آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی دامت اللہ علی کا یہ بیان یوٹیوب پر بھی موجود ہے تفصیل کے ساتھ کہ جہاں انہوں نے گریا پر حسین کی اہمیت اور عظمت بیان کی, اور یہ کہا کہ بڑے بڑے علماء, انہوں نے علماء کا نام بھی لیا, کا شیخ علامہ ہندی سے لے کر شیخ انصاری تک امام رضا کے ایک نفس کے برابر بھی تو نہیں ہیں. یاد اللہ وحید کے جملے ہیں. اور پھر انہوں نے خود استدراک کیا, یعنی پھر کہا علامہ دلی سے شیخ انصاری تک کیا, سلمان و ابوذر بھی تو امام رضا کے ایک نفس کے برابر نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ امام رضا جب روتے تھے تو رونے میں ان کی آنکھیں زخمی ہو جایا, اور کہا کہ یہ کسی غیر معمولی کتاب کے حوالے نہیں, آسان نہیں ہے کربلا کی قربانی. کیا ہے کہ کوئی حسین ابن علی سے پوچھے, ہر لاشے پر حسین پہنچے, خدا کی قسم تین دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ مولا کائنات کا یہ لال گیا ہے تھوڑا بہت, لیکن سب کے لاشے تو لے آئے, لیکن جب عباس کا لاشا لانے کی بات آئی آسان نہیں ہے. الان ان قطر ایک مومن تھی سارے ثواب کی مجلس,
ایک عزادار کی حال ثواب کی مجلس آج بھی دوستوں کے دلوں پر ان کی یادوں کا نقش ہے. غلام غازی ابوالفضل عباس ان کے ذکر کو برپا کرنے والا. جب اس کی یادیں ہیں تو ذرا سوچیے معصومین کو کربلا کی یاد کیسے تڑپاتی ہے. جس کے گھر کا غم ہے اس سے کوئی جا کر پوچھے کیوں سفارش کی ہے آج کے امام نے, کیوں سفارش کی ہے چھٹے امام نے, کیوں سفارش کی ہے امام علی النقی نے, کیوں زیارت کو کہا ہے کہ دور سے نہیں جا سکتے ہو تو قریب سے نہیں جا سکتے ہو تو دور ہی کا سلام کرو, اور کیوں امام حسین نے کہا ہے کہ دور سے ہم کو سلام کرنے والوں اگر تم ہماری قبر کے قریب نہ آ سکو گے تو ہم پہلی رات تمہاری قبر میں آئیں گے. تو آدمی کوئی بھی بات کرے لیکن ادا سے متعلق بلکہ عبداللہ وحید جی کا یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی ذرا کبھی خدشہ وارد کر رہا ہے تو پیغمبر کی کمر توڑنے کے برابر ہے. الان منقطر اور ظہری یعنی امام معصوم کا یہ کہنا کہ میری کمر ٹوٹ گئی, یہ رشتوں کا احترام. اللہ اکبر, یہ کون سا باپ ہے جو بیٹے کو رخصت کر کے بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے. چلیے اس کے لیے کوئی حوالہ نہ ملے لیکن کہاں کون سی ایسی کتاب ہے جس میں یہ ذکر نہ ہو کہ جب عباس کے لاشے پر گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے اب میری کمر ٹوٹ گئی. عباس تم نے میری کمر توڑ ڈالی, لیکن یہ بھائی بھی کتنا وفادار ہے, یہ بھائی بھی کتنا وفادار ہے. بھائی دیکھیے تفصیل آپ کو بہت زیادہ نہیں ملے گی لیکن اگر آپ ترتیب دیں تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ کربلا کیا ہے. دیکھیے جناب عباس دیکھ رہے تھے کہ جب بھی کوئی آواز دیتا تھا میرا آقا بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا جاتا تھا. عباس کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ میرے آقا نے سب کے لاشے کو اٹھائے لیکن اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا, اور خدا کی قسم ایسا وفادار بھی کوئی نہ ہوگا, ایسا وفادار بھی کوئی نہ ہوگا کہ جس کی نگاہ نے دیکھا کہ آقا کا لاشا نہ اٹھے اور غلام کا لاشا اٹھ جائے. اسی وفاداری کے جذبے نے علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ میرے آقا کے لاشے کو پامال کرنا چاہتے ہیں. ان سے کہنا کہ عباس کا لاشا پڑا ہے, جتنا پامال کرنا ہے عباس کے لاشے کو پامال کر لیں. اب جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہوں گے تو لاش عباس تڑپ رہی ہوگی. عزاداروں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی اور مجلس بھی تمام ہو رہی ہے, لیکن ایک روح جو میرے ذہن میں بار بار آتا ہے اور وہ یہ کہ عزاداروں نے بھی تو وفاداری کا ثبوت دیا. میں نے شاید پہلے بھی پڑھا ہو لیکن پھر دوہرا رہا ہوں, پوری دنیا میں شاید ایک دو جگہ کے علاوہ شاید کہیں شاید عباس کی شبیہ تابوت نکلتی ہو. غازی ابوالفضل عباس کا تابوت برآمد نہیں ہوتا. جہاں بھی آتا ہے علم کی شبیہ آتی ہے. بتایا عزاداروں نے بھی کہ وصیت کرنے والے کہ میرے لاشے کو نہ اٹھائیے گا, کہا تھا آپ کا لاشا بھی نہ اٹھے گا, میرا لاشا بھی نہ اٹھے گا, لیکن آپ کی شبیہ تابوت تو عزادار برآمد کریں گے. لیکن یہ عباس کی وفا کا روح ہے کہ اس کا علم تو آئے گا, تابوت نہ آئے گا. آج بھی جب علم آتا ہے جزاکم ربکم, اور بالخصوص جب خواتین میں علم جاتا ہے تو ماتم شروع ہو جاتا ہے. آج مائیں بہنیں علم کو دیکھ کر تڑپ جاتی ہیں تو ذرا سوچئے جب عباس کا لاشا چھوڑ کر مولا حسین عباس کا علم لے کر چلے ہوں گے, پہلی منزل پہ سکینہ قدموں سے لکھتی بابا چچا کہاں ہے, علم تو آیا علمدار نہیں آیا. آگے آگے علم, پیچھے پیچھے بچے, واہ بازا واہ مظلومہ واہ سکینہ. اللہ اللہ علم قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا ہماری مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت
حاضرین مجلس، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ حضرت اللہ تعالیٰ پر شریف کے ثبوت میں تاجیر اور ہمیں لائق بنا کے ہمارا سماج اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی مادر سردار محمد عباس اعجاز بھائی محمود کے لیے سارے رکھتے